السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان نے اڈیالہ سے جو ہے وہ آج ایک بڑا اہم پیغام جاری کیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے کافی انکشافات بھی کیے ہیں، اور مفاہمت کا جو راستہ ہے اس کو ترک کرتے ہوئے مزاحمت کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے پی ٹی آئی کی ممبر ہیں، سابقہ ایم پی اے بھی ہیں اور کور کمیٹی کا حصہ ہیں سمابیہ طاہر صاحبہ، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور احتجاج جو ہوتے ہیں اسلام آباد پنڈی میں ان میں بھی بڑی پیش نظر آتی ہیں۔ وہ آج ان سے جانتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ اعلان جو ہے وہ پارٹی میں کتنا جو ہے وہ ایک جوش جذبہ پیدا کرے گا، اور پارٹی کا جو اگلا لائے عمل ہے اس اعلان کو خان صاحب کے لے کر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم سما بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اچھا، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ خان صاحب نے آج ایک بڑا اہم جو ہے وہ فیصلہ اڈیالہ سے کیا ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ قیادت لے کر آئی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس پیغام کو؟ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ وہ جو پیغام ہے وہ پارٹی کے لیے کتنا خوش ہیں؟ دیکھیں، ڈیفینیٹلی ہمارے لیڈر ہیں، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اس پارٹی کو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف ہے ہی عمران خان، اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب عمران خان نے کوئی اعلان کیا ہے تو آبویسلی یہ تو ایک بہت بڑی وہ ہے، اور بڑی موٹیویٹڈ ہیں لوگ، آبویسلی آپ کی لیڈرشپ ہو یا آپ کے ورکرز ہوں سارے، بیکاز دیکھیں ہم لوگ اپنے چیئرمین کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی ریلیز کو لے کر ہمارے بڑے کنسرنز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جلد سے جلد باہر آئیں، لیکن انفارچونیٹلی خان صاحب جو ہے نا وہ کبھی اپنی بات نہیں کرتے، اور ہمیں اس بات پہ دکھ ہوتا ہے اچھا، کہ مجھے خان صاحب کو اپنی بات کرنی چاہیے، صرف ورکرز کی بات نہیں ہوتی، خان صاحب کا باہر ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اسیران حقیقی جمہوریت جو ہیں وہ تبھی باہر آ سکیں گے کہ جب خان صاحب باہر ہوں گے، اور تبھی ہم ایک پاکستان کو جو اس لیول تک لے کے جا سکتے ہیں جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں بیسیکلی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جو ہے وہ خود کمانڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ اڈیالہ سے، اور وہ جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں جیل سے بیٹھ کے کروں گا۔ ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر دوبارہ سے اگر جیل میں ملاقاتیں بند ہو جاتی، اور دوسرا یہ کہ قیادت پہ عدم اعتماد تو نہیں ہے خان صاحب کو؟ بالکل بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، قیادت پہ انہیں پورا اعتبار ہے، پورا اعتماد ہے، انہوں نے جن کو لگایا ہوا ہے، دیکھیں آپ جس کی بھی قیادت میں سے بات کریں وہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو خان صاحب نے خود اپوائنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ بڑے دور اندیش لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیاستدان تو نہیں ہے نا، وہ لیڈر ہیں، ٹھیک ہے، تو جو لیڈر کا ویژن ہوتا ہے نا وہ بڑا وسیع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑے ویژنری لیڈر ہیں ہمارے، اور وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس کو کہاں پہ پلیس کرنا ہے، کس وقت کس کی کہاں پر ضرورت ہے۔ ایک لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے نا، ایک لیڈر نے بتانا ہوتا ہے، مثلاً اس ٹائم انہیں لگے گا کہ سمابیہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ کے لیے اس وقت جو ہے وہ فلاں بندہ جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے، تو وہ اس کو وہاں پہ لگائیں لیکن گے۔ آپ کیا سمجھتی نہیں ہے کہ جب احتجاج ہوگا تو اس کو لیڈ کرنے کے لیے تو کوئی ہونا چاہیے؟ پہلے تو بشرا بی بی تھی تو ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس بار کیا جنید اکبر ہوں گے، علی امین ہوں گے، سب یا ہوں گے بیرسٹر گوہر ہوں انشاءاللہ گے؟ تعالیٰ۔ کسی ایک کے لیے یہ کوئی ذمہ واری تفویض کی جائے دیکھیں گی؟ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے نا، انہوں نے ملک گیر احتجاج کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، جب ملک گیر احتجاج کی بات ہوتی ہے نا، اور جب وہ کال دی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لیڈر جو ہے نا اس نے اپنی اپنی جگہوں پہ جو ہے اس احتجاج کو جو ہے وہ لیڈ کرنا ہے، اوکے، سو اس کو بیسیکلی جو پورا پلان جو ساری چیزیں ہوں گی وہ آبویسلی وہ خان صاحب خود اس کو اسٹریٹجائز کریں گے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور خان صاحب نے اگر جیل سے بیٹھ کر اگر خان صاحب نے ایک ٹویٹ کے ذریعے انڈیا کو لرزا دیا، ٹھیک ہے، پوری قوم کو متحد کر دیا، پاکستانی قوم کو، اور پاکستانی قوم نے جنگ لڑی انڈیا کے خلاف، اگر وہ جنگ جو ہے ہم اس میں ان کو ہم نے مات دے دی انڈیا کو، تو یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ اچھا، یہ حکمت عملی جو ہے وہ پہلے سے دے دی گئی ہے قیادت کو، یا دوران احتجاج دی جائے گی؟ اگر دوران احتجاج دی جاتی ہے تو اس میں ملاقاتیں بھی بند ہو سکتی ہیں، تو پھر یہ سلسلہ دیکھیں رک بھی ایک بات سکتا ہے۔ یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، ظاہر بات ہے ہم ہر چیز کو یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے، مگر بات یہ ہے کہ آخر اگر جو ہے کوئی پلان بنا ہے، کوئی اسٹریٹجی بنی ہے، تو اس کو ایک ٹائم تو لگا ہوگا نا بننے میں، ٹھیک ہے، اور آبویسلی عمران خان صاحب نے اگر خود لیڈ کرنے کا سوچا ہے، یا انہوں نے جو ہے خود اس کو پلان کیا ہے کہ ملک گیر احتجاج ہوگا، تو ڈیفینیٹلی خان صاحب نے جو ہے اس کو پہلے سے پلان کیا ہوگا نا، ایک دم سے تو وہ کوئی اعلان نہیں کریں گے، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے اس چیز کو وہ کیا ہوگا، اور ہم لوگ تیاری تو آلریڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں بھی اس وقت جو ہے وہ آپ کی کنونشنز ہو رہے ہیں، آپ کی جو ہے ڈفرینٹ ریلیز ہو رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی اسی طرح جو ہے ایک طرف آپ کا NA 52 جو ہے اس کا آپ کا یہ جو سمڑیال والا الیکشن ہے، ٹھیک ہے،
وہ آپ کا الیکشن جو ہے وہ تیار ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف اس کے لیے جو ہیں تمام اسٹریٹجی جو ہے وہ پلان کی جا چکی ہے، اور دوسری طرف ہمارے جو باقی اضلاع ہیں ان میں پروٹیسٹ، ریلیز اور یہ سب کچھ جو ہے آلریڈی جاری ہے، تو تیاری تو بہت پہلے سے ہو رہی سمبڑیال ہے اس کی آپ چیز نے کے بات لیے۔ کی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ الیکشن ہو رہا ہے سمبڑیال کا، تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے اور نون لیگ کس پوزیشن میں؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بھی قسم کا نتائج سامنے آتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی اس کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ دیکھیں حامد، ہم تو وہ جماعت ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ 8 فروری کا الیکشن بھی جیتا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو حواریوں نے بیٹھ کر تو فارم 47 کو جو ہے وہ مسلط کر دیا سب پر، ورنہ جیتے ہوئے تو آلریڈی ہم 2/3 میجورٹی سے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، اور آج اگر جو ہے پی ٹی آئی کو وہ تمام سیٹس مل جاتی، ٹھیک ہے، جو ان سے چھینی گئی ہیں، تو وہ جو ہے پی ٹی آئی آج جو ہے حکومت میں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ سمڑیال کی بات کریں تو الحمدللہ ہم بہت پازیٹیو ہیں، ہم بڑے جو ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم وہاں سے بھی جیتیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اوچھے ہتھ کنڈے کرنے والے جو ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں وہاں پر، جس کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس دفعہ ہم ناکام بنائیں، اور وہاں پر پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت اچھی ہے۔ وہ کل کے آپ جلسے کو ہی لے کے دیکھ لیں کہ کل کا اتنا کامیاب جلسہ تھا الحمدللہ، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ خان صاحب نہیں تھے، خان صاحب کی تصویر تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی باقی، تو اگر وہاں پہ اتنا بڑا جلسہ کر پائے ہیں اس فسطائیت کے دور میں، اور جب پولیس نے کریک ڈاؤن بھی کیا، پولیس نے عالیہ حمزہ کو پکڑنے کی کوشش کی، پولیس نے باقی ورکرز کو جو ہے وہ ہراس کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر بھی ورکرز نے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ پہلے جو ہے وہ کارکنان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور پنجاب میں تو بہت زیادہ سختی ہوتی تھی، تو کل تو جلسہ بھی کر لیا سمبڑیال میں اور ایک اچھا پاور شو بھی کر لیا، تو اس پہ انتظامیہ کو کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں انتظامیہ کو تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آبویسلی انتظامیہ نے تو کل بھی کریک ڈاؤن کیا ہے، ٹھیک ہے، ایکچولی دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اتنی تعداد میں لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ پنجاب کو تم نے بڑا ڈرا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو پنجاب سے کوئی نکلے گا نہیں، کوئی آئے گا نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے اس بار بھی ان کو غلط ثابت کیا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ آپ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو آپ ان کو جتنا دبائیں گے وہ اتنا اٹھ کے کھڑا ہوگا، کیونکہ ان کا کپتان کبھی نہیں گھبرایا، ان کا کپتان جو ہے وہ آخری بال تک لڑتا آیا ہے۔ عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں کہ برف کہیں نہ کہیں پگھل رہی ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا میری، میں حامد بہت بار یہ بات کہہ چکی ہوں، ٹھیک ہے، کہ عمران خان اگر کوئی آپ کا جو اشارہ ہے نا، جس طرف آپ کا اشارہ مذاکرات کی طرف ہے، آپ کا اشارہ کسی این آر او کی طرف ہے یا کسی ڈیل کی طرف ہے، تو میں بارہا یہ بات کہہ چکی ہوں کہ عمران خان نہ کوئی این آر او کریں گے، نہ کوئی ڈیل کریں گے، اور نہ ہی کسی کو ڈھیل دیں گے۔ عمران خان جب باہر آئیں گے وہ عوام کے بلبوتے پہ باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے انصاف کے متلاشی ہیں، وہ انصاف لے کر باہر آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مذاکرات جو ہیں وہ عمران خان نے دروازے ضرور کھولے تھے، اور عمران خان نے کہا بھی تھا کہ مذاکرات جو ہوں گے وہ رول آف لا پہ ہوں گے، ڈیموکریسی کی اس پہ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کوئی یہ کہے کہ عمران خان آپ یہ کر لیں، آپ بالکل چپ ہو کے بیٹھ جائیں، آپ نے 3 سال تک بولنا نہیں ہے، تو عمران خان تو وہ ہیں کہ جو 1 منٹ خاموش نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی ظلم ہوتا دیکھیں تو آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں، تو ایسے مذاکرات کبھی نہیں ہوں گے۔ اگر مزاحمتی سلسلہ کہیں رکتا ہے مذاکرات کی طرف، تو مذاکرات قیادت کرے گی یا وہاں اڈیالہ جانا پڑے گا، یہ بتائیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مذاکرات اب جب بھی ہوں گے وہ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہوں گے، اور ہونے بھی ہمارے لیڈر کے ساتھ ہی چاہیے، کیونکہ آپ نے فسطائیت کی جو ایک داستان رقم کی ہے نا، جو تاریخ رقم کی ہے، وہ آپ نے ہمارے اس لیڈر کو اندر رکھ کے کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس لیڈر پر جو ہے فسطائیت کے پہاڑ توڑے ہیں، تو بنتا بھی یہی ہے کہ اس پارٹی کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے جو بھی بات ہو وہ ہمارے لیڈر کے ساتھ بات ہو، کیونکہ اس شخص نے اس قوم کی خودداری اور سالمیت پر کمپرومائز نہیں کیا، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مذاکرات کریں۔ مختصراً یہ بتائے گا آخر میں کہ کل جو ہے وہ لطیف خان ہیں ایک ایم این اے پی ٹی آئی کے، اور ان کے ساتھ تقریباً 10 یا 11 جو ہیں وہ کارکنان کو 9 مئی میں سزا دی گئی، اور 10 سال کو سزا دی گئی، جرمانے بھی عائد کیے گئے، تو 9 مئی کے تو پی ٹی آئی پہ متعدد کیسز ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمان میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کوئی کم کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ سزائیں ہوتی ہیں ان 9 مئی کے کیسز میں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا پھر پی ٹی آئی کا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیں اس پہ تو حامد میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ فسطائیت ہے نا بیسیکلی، ٹھیک ہے،
آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کرنا یہی چاہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ ڈی سیٹ کروائیں. آپ وہاں پہ تعداد کم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ ایک نیا کچھ لے کے آنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں، آپ اس کو پاس کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس پر جو ہے کوئی مزید نئے قوانین بنانے چاہتے ہیں، آپ جو ہے اس ملک میں جنگل کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ نے عمر ایوب صاحب کا بھی جو ہے ای سی پی میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے جس طرح کی پلاننگ کی جا رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیکھیں عبداللطیف چترالی جو ہیں وہ، یا ان کے ساتھ جو ہمارے باقی لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ 9 مئی تو ان پر ثابت نہیں کر سکیں. آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز لائیں نا، آپ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے ہیں لیکن کہا جس جا کا رہا ہے بار کہ بار ذکر گواہان جو ہوتا ہیں ہے؟ وہ تیار ہو کون سے چکے ہیں. گواہان ہیں؟ لائیں نا. ان گواہان کو سامنے کیوں نہیں لاتے ہیں؟ وہ گواہان آ کے گواہی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آ کے بولیں، آ کے بتائیں، ہمیں پروفز دیں. ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا، ہم پہ ثابت کریں تو ہم پہ جرم عائد کریں آپ، ٹھیک ہے. آپ آج دن تک وہ ایک ڈھیلے کا جو ہے وہ جرم ثابت نہیں کر سکے کسی پر. 9 مئی کی آپ بات کریں جو آپ نے ہم پہ مسلط کر دیا، ٹھیک ہے، جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو سارا ابھی جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اس وقت ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کو ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اپنی جو ہے اجارہ داری قائم کرنے کے لیے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ان کا یہ کرنا بھی ہمارے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتا، اور ہم انشاءاللہ تعالی مزید اٹھ کے آئیں گے اور ہم ان کا مقابلہ آخری دم تک کریں گے. جی بالکل، سمابیہ طاہر کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا یہی تھا کہ اگر اب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ اڈیالہ میں عمران خان سے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی حامد چودھری اور خبریں کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.